اس سے بہترین وظیفہ اور کیا ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے خود بتایا؟ دنیا میں ایک ایسا وظیفہ جس کو اللہ نے خود بتایا۔ ہم ہر آدمی کوشش کرتا ہے، ہر آدمی وظائف پوچھتا ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتا دو، میں پریشان ہوں، مجھے کوئی حل بتا دو، میں اس کی وجہ سے پریشان ہوں، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں، مال کی قلت کی وجہ سے پریشان ہوں، جاب نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں۔ حالانکہ اللہ نے خود ایک وظیفہ ایسا بتایا قرآن میں، استغفار کی کثرت اور لزوم۔ ایک استغفار کی کثرت اور ایک استغفار کا لزوم۔ استغفار کثرت سے کرنا اور استغفار لازمی طور پہ کرنا، اور کثرت کا مطلب ہے کہ دن میں 1200 مرتبہ کم از کم جو ہے 1200 مرتبہ اگر استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے فائدے بتا رہے ہیں، قرآن میں گنوا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ اگر تم استغفار کرو گے تو تم سے اللہ عذاب کو ٹال دے گا۔ عذاب کے معنی کیا ہے؟ مال کا نہ ہونا، اولاد کا نہ ہونا، اولاد کا نافرمان ہو جانا، مہنگائی ہو جانا، پریشانی، اور اس طرح کی پریشانی، اس طرح کی پریشانی، یہ پریشانی، وہ پریشانی، ان تمام چیزوں کا مطلب ایک ہی ہے، اللہ کی طرف سے عذاب۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتے ہیں اگر تم استغفار کی کثرت کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے عذاب کو ٹال دے گا، تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ ایک عذاب وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ کے ہونے کی وجہ سے اللہ عذاب کو نہیں دے گا، اور ایک یہ ہے، دوسری بات یہ فرمائی کہ استغفار کی کثرت کرو گے، کثرت سے تم استغفار کرو گے تو اللہ تمہارے کو عذاب نہیں دے گا۔ تو یہ تمام چیزیں جن چیزوں میں ہم پریشان ہیں، جن چیزوں میں ہمیں پریشانی لاحق ہے، بیماری کی وجہ سے، صحت نہ ہونے کی وجہ سے، جو بھی چیزیں، ان سب کا مطلب ہے عذاب، تو اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال دے گا۔ استغفار کی کثرت، استغفار کثرت سے کریں اور استغفار لازمی طور پہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال دے گا۔ اور دوسری جگہ میں سورہ نوح میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر تم استغفار کثرت سے کرو گے، خود اللہ فرما رہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تم استغفار کثرت سے کرو گے تمہارے مال کو اللہ بڑھا دے گا، تم استغفار کثرت سے کرو گے تمہارے اولاد کو اللہ بڑھا دے گا۔ اگر تمہارے پاس اولاد نہ ہونے کی وجہ سے تم پریشان ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اولاد میں اضافہ کر دے گا۔ اگر اولاد ہے ان کو فرما بردار کر دے گا۔ مال کی قلت کی وجہ سے پریشان ہو، استغفار کثرت سے کرو، خود اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم استغفار کر رہے ہیں اور ہمارا مال نہیں بڑھ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں استغفار کرنے میں ہمارے اندر کمی ہے، ہمارے اندر کمی ہے، ہم صحیح طریقے سے استغفار نہیں کر رہے، اس لیے کہ اللہ کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی، اللہ کی بات تو سچی ہے۔ ہم استغفار کثرت سے کریں گے، مال کو بھی بڑھائے گا، اولاد کو بھی بڑھائے گا، باغات کو بھی بڑھائے گا، آسمان سے بارش کو بھی کرے گا۔ اور سورہ ہود میں کیا فرمایا؟ اگر تم استغفار کرو گے تمہاری طاقت کو مزید بڑھا دے گا۔ اگر تم بیماری کی وجہ سے پریشان ہو، ضعف کی وجہ سے پریشان ہو تو تمہارے اللہ مال کو بڑھا دے گا اگر تم کثرت سے استغفار کرو گے۔ اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہے؟ تمام چیزوں کو اللہ دور کر دے گا صرف استغفار کرنے کی وجہ سے۔ اگر ہم استغفار کثرت سے کریں گے اللہ تعالیٰ تمام فوائد سے ہمیں نوازے گا۔